السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اونٹ کی فریاد، یا رسول اللہ میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، یا رسول اللہ مجھے ذبح ہونے سے بچا لیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ کی ایسی فریاد جسے سن کر محبوب کے امتی کے دل میں محبوب کی اور محبت بڑھ جائے گی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ساختہ زبان سے درود جاری ہو جائے گا۔ واقعہ مکمل سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ سامعین محترم، امام منذری علیہ رحمہ الترغیب و ترہیب کے اندر لکھتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ شریف کی گلیوں میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھپ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو گیا جیسے اسے کسی آسرے کی ضرورت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی آسرے کی تلاش میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ کب کوئی آئے اور مجھے بچا لے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ کھڑا ہوا تو صورتحال ایسی تھی جیسے کوئی کسی سے بھاگ کے آ رہا ہو اور وہ پناہ لینا چاہتا ہو اور اسے بہت بڑا سہارا مل جائے، وہ چھپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ اونٹ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنے لگا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے نجات دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا جھوٹ تجھے ہلاک کر دے گا۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ اچانک کچھ لوگ وہاں سے گلی میں آئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا لگا کر عرض کرنے لگے کہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہمیں واپس کر دیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اس نے تمہارا بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی وزن والی چیزیں تم نے اس سے اٹھوائیں، بڑے بڑے کام لیے، اب یہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ شریعت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع نہیں ہے، اونٹ حلال ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اونٹ کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا منع بھی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں، اپنی ہے کتاب ان کی، اپنا ہے اصول ان کا، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ جب ان کے در پہ کوئی آ جائے اور معافی مانگ لے، جب ان کے در پہ کوئی آ جائے پناہ مانگ لے، وہ کریم ہیں، وہ لجپال ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مخاطب کیا تو سامنے کھڑے لوگوں نے کہا بے شک ہم اسے ذبح کرنا چاہتے تھے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے ذبح نہ کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے ذبح نہیں کریں گے، ہم اسے تکلیف نہیں دیں گے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی اور محبت صرف مومن کے دل میں رکھی ہے اور منافق کے دل سے اٹھا لی ہے۔ امام منذری علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ منافق تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ محبوب سے دغا بازی کر کے اس اونٹ کو لے جانا چاہتے تھے تاکہ جا کے ذبح کر دیا جائے۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، وہ اونٹ جب محبوب کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، میں بچنا چاہتا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قانون ہے تو ذبح ہوگا، نہیں، بلکہ محبوب نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی تیرا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے فرمایا اس کی قیمت طے کرو، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا۔ اب قیمت طے کر لی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمت ان کو دے دی اور اونٹ کی مہار اونٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی اور فرمایا اے اونٹ جا، میں تجھے اللہ کے نام پر جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں۔ اب اونٹ جانے لگا، کچھ باتیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا تھا، وہ اپنے نتنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ جھکائے ہوئے تھا اور جاتے جاتے اپنی دم ہلاتے ہوئے کچھ کہتا ہوا جا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرما رہے تھے۔ دوسری مرتبہ اس نے کچھ بات کی، محبوب نے آمین فرمایا۔ تیسری مرتبہ اس نے کوئی بات کی، محبوب نے آمین فرمایا۔ چوتھی مرتبہ اس نے کوئی بات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیا بات تھی جو اونٹ نے کی؟ پہلے تو آپ آمین فرماتے رہے اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی مرتبہ اس نے دعا دی، اللہ پاک آپ کو خیر والی جزا عطا فرمائے، آپ نے اسلام اور قرآن پہنچایا ہے۔ دوسری دعا جو اس نے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، اللہ آپ کی امت کا خوف دور کر دے۔ تیسری دعا اس نے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے محفوظ فرما لے۔ یا رسول اللہ پھر آپ روئے کیوں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چوتھی دعا جو اس نے دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو آپس میں لڑنے سے محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، قلم نے لکھ دیا ہے امت آپس میں لڑے گی، اس لیے میں رو پڑا۔ سامعین محترم، یہ واقعہ آپ نے سنا، جو محبوب اونٹ کی فریاد کو پہنچ جائیں اور اونٹ کو ذبح نہ ہونے دیں، وہ امت کو قیامت والے دن تنہا کیسے چھوڑیں گے، چن چن کے شفاعت کریں گے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید کوئی واقعات آپ سننا چاہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔